اما بعد كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم صدق الله العلي العظيم۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین دستور العمل قرآن پاک کی شکل میں عطا کی گئی ہے، جو ایمان والوں کے لیے ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے ہر اعتبار سے ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے اوپر جس قسم کی بھی حالات آئے، ان حالات کا حل قرآن پاک کے اندر، سیرت رسول کے اندر، صحابہ کرام کے حالات کے اندر ان کا حل موجود ہے۔ ہم سب اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہا ہے، اس کا حل بھی قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ جب اسلام عرب کی سرزمین پر مکہ مکرمہ میں طلوع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینے شروع کی تو صحابہ کرام کے اوپر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناگفتگی، ناقابل برداشت حالات آئے۔ ایسے حالات آئے کہ ان حالات کے اندر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ دین اور یہ مذہب کے ماننے والے زندہ رہیں گے، آئندہ دنیا کے اندر پھیلیں گے اور پھلیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے اور کچھ لوگوں کے اوپر ایسے حالات آئے جو موت کے مترادف تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد ہی اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہوا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ جن لوگوں کے اوپر مکہ والوں نے، دشمنوں نے ظلم ڈھایا ہے اور ان کو ان کے محبوب گھر سے نکالا ہے، ان کے لیے اب قتال اور جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحابہ کرام حالات سے گزر رہے تھے، مدینے میں آئے تھے تو ان کو یہ ہوا کہ اب اطمینان کی سانس لینی ہم کو میسر ہوں گے اور اب آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ انصار مدینہ کا استقبال ان کی بھائی چارگی نے ان کے اس تمنا کے اندر جو چاند لگائے، اور ان کو یہ امیدیں ہونے لگی کہ اب یہاں پر ہم مکہ کے مقابلے میں بڑے آسان اور سکون کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اس کے بعد ہی اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا، جس کے اندر زیادہ تر قوی امکان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا جان گنوانا پڑتا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار لے کر اترنا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ جبکہ یہ ابھی ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے کاروبار کو، اپنے جائیداد کو، اپنے رشتےداروں کو، سب لوگوں کو چھوڑ کر آئے تھے، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور سارے لوگ ان کے دشمن تھے۔ آس پاس کے قبائل ان کے دشمن تھے، مکہ والے ان کے دشمن تھے۔ ایک انسانی فطرت کے ناطے
صحابہ کرام کے اوپر یہ بار، یہ گرانی گزری کہ ابھی تو ہمیں اطمینان کا سانس بھی نہیں لینے دیا گیا ہے، اور ہمیں پھر جہاد کا، قتال کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی ترجمانی کی اس آیت کریمہ کے اندر کہ تمہارے اوپر قتال، جہاد فرض کیا گیا ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، ایک انسانی فطرت کے ناطے تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ایسا ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر کا سبب بنے، اور جس کو تم خیر سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے شر کا سبب بنے، نقصان دہ کا سبب بنے۔ گھروں میں بیٹھے رہنے کو، بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو تم اس کو پسند کرتے ہو، ہتھیار لے کر تم میدان جنگ میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے آگے چل کر نقصان دہ ہے۔ واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جہاد کا حکم فرض کرنے میں، حکم دینے میں کیا مصلحت ہے، کیا بقا ہے، کیا راز مضمر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تم لوگ اس کو نہیں جانتے ہو۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوا تو صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی، اور صحابہ کرام اس کے بعد اس آیت کریمہ کے تقاضے کے اوپر کھڑے اترے، جم گئے، اور دشمن کے مقابلے کے اندر آپ ڈٹ گئے، جس کے بنا پر چند سالوں کے اندر جو قوم مظلوم تھی، جس کو دنیا والے ہر طریقے سے مٹانے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے ہر طریقے کی طاقت استعمال کر رہے تھے، وہ دنیا کے اندر سپر پاور بن گئی، سپر پاور بن گئی۔ جب سے دنیا کے اندر اسلام آیا ہے، دیکھیے اسلام اور کفر، مسلمان اور کافر، یہ دونوں جماعتیں، دونوں کی لڑائیاں جب سے دنیا قائم ہے، جب سے انسان کا سلسلہ چالو ہے، جب سے یہ جاری ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر جو ایمان کے، جو اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے پیغام کو ماننے والے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور اس کو قبول نہیں کیا، اس کو کافر کہا جاتا ہے، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا راز انہی حالات کے اندر رکھے ہیں۔ اگر آپ حالات کا جائزہ لیں اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بظاہر طور پر حالات ان کے لیے برے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حالات کے اندر ان کے لیے خیر کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، جس کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور اس وقت کے جتنے آسمانی مذاہب کو ماننے والے ہیں، سب لوگ حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے۔ حضرت ابراہیم کے اوپر ایسے حالات آئے جہاں پر یہ پیدا ہوئے، جس گھر میں یہ پرورش پائی، جس خاندان کے اندر، ان لوگوں نے اس کو جلا وطن ہونے پر مجبور کیا، لوگوں نے ان کو آگ کے اندر ڈال دیے، اور یہ خیال تھا کہ اب ابراہیم نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کی دعوت ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو مزید اور طاقتور ہو کر ابھرا، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ انہوں نے مصر کا سفر کیا، مصر کے بادشاہ کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے ان کی اہلیہ محترمہ کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات سے بھی ان کو گزارا اور کامیابی نصیب کی، اور پھر جو ہے اس بادشاہ نے جو ظالم و جاور تھا، اور انہوں نے حضرت حاجرہ ان کو ہدیے میں عطا کی،
جو بعد میں ان کی اہلیہ محترمہ بنی۔ پھر جو ہے وہاں سے آپ نے عراق کا، فلسطین کا سفر کیا، پھر وہاں سے آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ تو حضرت ابراہیم ان حالات سے گزرتے رہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو برقرار رکھا، حالات سے ٹکراتے رہے، جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انبیاؤں کے، نبیوں کے ان کو والد قرار دیا، جد امجد قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات کو آپ پڑھیں، دیکھیں کن حالات میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش کیا، فرعون کے گود میں پرورش کیا، ان کے گود میں، ان کے گھر میں رہ کر ان کو جوان کیا۔ ان کی ماں نے ان کو دریا میں ڈالے، یہ آزمائش تھی، امتحان تھا، اور پھر ان کی ماں کے پاس ان کو لوٹا دیے۔ پھر ان کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، ہجرت کرایا، یہ مدین پہنچے۔ حضرت شعیب کے ہاں 10 سال کی زندگی گزارے۔ 10 سال کے بعد جب آپ مصر لوٹے اور اس کے بعد فرعون کے سامنے آپ نے دعوت پیش کی، جب انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے پھر اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ مصر سے نکلیں اور فلسطین کی طرف آپ پہنچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لاؤ لشکر کو ختم کیا، ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی سے ہمکنار کی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو سولی دے دی گئی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کبھی یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں۔ تو جن حالات سے گزرتے ہیں ایمان والے مسلمان، جب ان حالات کے اندر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو کامیابی ملتی ہے۔ امت مسلمہ کے اوپر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدائی وقت سے ہی حالات سے گزرنا پڑا اور ان حالات سے گزرتے رہے، لیکن جب آپ نے صبر کیا، اللہ کے حکم کو آپ نے تھامے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا۔ اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر جب سے اسلام آیا ہے، یہاں کے مسلمانوں کے اوپر مختلف حالات آئے، جو حالات آج آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک حالات آئے تھے۔ انگریز آیا اور انگریز نے دھیرے دھیرے جب ملک پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہاں سے اسلام کو ہم ختم کر دیں گے۔ انہوں نے نظام تعلیم ایسا لے کر آیا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں کے یہ مسلمان صرف ظاہری اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان رہیں گے، لیکن فکر کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے یہ یہودی یا انگریز بن چکا ہوگا۔ لیکن دیکھیے حالات 1857 کے بعد جو مسلمانوں پہ حالات آئے، علماء کرام پر حالات آئے، ایسے حالات تھے جن حالات کے اندر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اب یہاں پر مسلمان باقی رہیں گے، مسلمانوں کے تشخصات باقی رہیں گے اور مسلمانوں کے اسلام کی شان و شوکت باقی رہے گی۔ لیکن مسلمانوں نے اور اس وقت کے علماء کرام نے حالات کا مقابلہ کیا، اللہ کے احکام کو تھامے رہا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے، صبر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی سے نوازا۔ اس کے بعد آزادی کا جب ڈنکا پیٹا گیا، آزادی کی، آزاد مسلم ملک کو آزاد کیا گیا، اور اس کے بعد 1957 جب ملک تقسیم ہوا، اس وقت جو مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، جو لوگوں نے دیکھا ہے ان کو آپ پوچھیں، ہم لوگ تو کتابوں میں صرف پڑھتے ہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔
ایسے ناگفتہ بھی حالات تھے، لیکن مسلمان ایمان والے اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا۔ 92 کے حالات آپ حضرات کے سامنے، بابری مسجد ٹوٹی، شہید کیے گئے، اور پھر جو ہے ملک کے اندر فساد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایسے حالات تھے ایمان مسلمانوں کے اوپر، ناگفتہ حالات، لیکن حالات کے بعد تاریخ نے یہ ثبوت دیا کہ ایک مسجد ٹوٹی، لیکن اس کے مقابلے میں ملک کے اندر ہزاروں مسجدیں تعمیر ہوئی، ہزاروں مسجدیں تعمیر ہوئی ملک کے اندر۔ جب جب مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ایسے حالات آئے ہیں، لیکن ایمان والا جب ڈٹے رہا اور اللہ کی رسی کو پکڑے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کو ترقی سے نوازا۔ اور اسی طریقے سے فساد کا سلسلہ چلا ملک کے اندر۔ آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مسلمانوں کی معاشیات کو، مسلمانوں کی تجارت کو، مسلمانوں کے کاروبار کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا تاکہ مسلمان مالی اعتبار سے کمزور ہو۔ لیکن آپ جائزہ لیں، جہاں جہاں پر یہ حالات آئے ہیں، وقتیہ طور پر ایسے حالات آئے کہ بظاہر طور پر ایسا لگا کہ مسلمانوں کو سخت حالات سے دوچار ہے اور بڑے نقصان میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی قوم کو، انہی ایمان والوں کو مزید ترقی سے نوازا، مزید ترقی سے نوازا۔ اس طریقے سے بے شمار حالات امت مسلمہ پر آئے، بے شمار حالات اس طریقے سے آئے۔ گجرات کے اندر 2002 میں فساد آیا، 1000 سے زائد مسلمان مارے گئے۔ ایسا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ گجرات کے مسلمانوں کے کاروبار ختم ہو جائیں گے، وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان کاروبار کے اعتبار سے مزید مضبوط ہوئے۔ آج ہمارے سامنے ایسے حالات ہیں، چاہے مدارس کا معاملہ ہو، چاہے مکاتب کا معاملہ ہو، چاہے مساجد کا معاملہ ہو، امت مسلمہ کے حالات ہو، یہ حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم بھی ایسے ہی اللہ کے احکام کو تھامے رہیں گے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور حالات کے تحت اگر ہم تدبیر اختیار کرتے رہیں گے، اللہ سے بھی رجوع کریں گے، اللہ کی طرف بھی رجوع کریں گے، اور حالات کے تحت ہم تدبیر بھی کریں گے، تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہر دور کے اندر ایمان والوں نے حالات کا مقابلہ کیا، حالات کے تحت تدبیریں اختیار کی، اور اس کے بعد اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ملک کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں حجاب کا مسئلہ آیا، مسلمانوں کو تعلیمی میدان کے اندر پیچھے رکھنے کی ہر طریقے سے کوشش کی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات اس بات پر اب غماز ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں تدبیر اختیار کرنی ہے، اپنے اندر تعلیمی بیداری لانی ہے، تعلیمی بیداری لانی ہے، اور اچھے سے اچھے، بڑے سے بڑے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور عصری تعلیم کو بھی اختیار کیا جائے۔ اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے، فکری غلط فہمی۔ جب انگریزوں سے بائیکاٹ کا زمانہ چل رہا تھا، ان سے جو ہے عدم تعاون کی تحریکیں چلائی جا رہی تھی، اس موقع پر شدت اختیار کی گئی تھی کہ ان کا کسی طریقے سے تعاون نہیں کریں گے، ان کی تیار کردہ چیزوں کو ہم اختیار نہیں کریں گے، ان کی چیزوں کو ہم کبھی خریدیں گے نہیں، ان کے نیاز کو اختیار نہیں کریں گے۔ اب وہ امت یہ سمجھ لے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہیں گے۔ نہیں بھائی، وہ تو وقتیہ طور پہ تھا ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں، اس کے نظام کے اندر جو اچھائیاں ہیں، اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر علماء کرام نے حالات کے تحت یہ پالیسی اختیار کی تھی کہ انگریزوں کو کیسے کمزور کیا جائے، ان کو کیسے ملک سے بے دخل کیا جائے، کیسے نکالا جائے۔ ان کی چیزوں کی تیار کردہ چیزوں کو بائیکاٹ کیا، اس کے نظام کا بائیکاٹ کیا تاکہ وہ کمزور ہو۔ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وقتیہ طور پر ہوتے،
اس لیے مسلمان بھائیوں، ہم سب کو اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے متعلقین کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی سی بڑی تعلیم، اچھی سی اچھی تعلیم حاصل کرنے کی اور شوق دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ باللہ رب العالمین۔